السلام علیکم میرے عزیز بہنوں بھائیوں. آج جو میرا موضوع ہے وہ جو چہرے پہ پمپلز وغیرہ بننا، سیاہیوں کا، یعنی چہرے پہ اکثر سیاہیاں ہلکے پڑ جاتے ہیں. تو اس موضوع پہ میرا آج کی ویڈیو ہے، کیونکہ ہمارے جس خون بیس ہماری خون ہے اس میں ہزاروں قسم کے ایلیمنٹ ہیں. جیسے لیبارٹری میں آپ ٹیسٹ کراتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آئرن کی کمی ہے، جسے ہم عام لفظوں میں فولاد کی کمی کہتے ہیں. کوئی کہتا ہے کیلشیم کی کمی ہے، کسی رپورٹ میں آتا ہے کہ پروٹین کی کمی ہے. یعنی مختلف یہ ساری. اب پروٹین ایک لفظ ہے، آئرن ایک لفظ ہے. آئرن کا مطلب لوہا ہے، فولاد ہے. لیکن وہ ہمارے جسم میں کمی، تو لوہے کو کیسے کھایا جائے؟ تو وہ اللہ رب العزت نے ہماری جتنی غذائیں ہیں ان میں ویجیٹیبل ہے، فروٹس ہیں، بینز ہیں، ہیں جی. تو ان کے اندر یعنی چند ایسے ہوں گے جن کے اندر فولاد ہوگا، کسی کے اندر کیلشیم ہوگا، کسی غذا کے اندر، فروٹ کے اندر، بینز کے اندر، جیسے دالیں یا آٹا، یہ گندم وغیرہ، چاول، رائس. اور کسی میں وٹامنز کی کمی ہوگی. کون سی وٹامنز ہے؟ تو وہ اس کے اندر ہماری غذاؤں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اب کچھ ہمارے بچے ہیں یا بڑے بھی ہیں جو ایک خاص قسم کے فوڈ کو لائک کرتے ہیں کہ میری فیوریٹ غذا ہے. اب ہمارے جسم میں ہر چیز کی ایک حد ہے کہ فولاد کتنا ہونا چاہیے. کم ہے تب اس کے متعلقہ علامتیں آ جائیں گی، امراض آ جائیں گے. اگر زیادتی ہے فولاد کی تو تب بھی بیمار ہوگا آدمی. کیلشیم کی کمی ہے تب بھی بیمار ہوگا، اس کی زیادتی ہے تب بھی بیمار ہوگا. تو کوئی بھی کسی چیز کا بھی اعتدال جو ہے وہ ضروری ہے. اب اعتدال رکھنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے. کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جو ہمیں یہ بتا سکے کہ کون سی جو ہے چیز جو ہے کم ہوگی ہے، کوئی زیادہ ہوگی ہے. تو پھر روزانہ ٹیسٹ کرانے پڑے گی. وہ روٹی کھانے کے پیسے بچے نہ بچے تو لیکن ان چکروں میں پڑا رہے گا. تو اس لیے کہتے ہیں ایک شیڈول بنانا چاہیے اپنی غذا کا، کہ ہفتے میں کون سے دن کیا چیز ہم نے کھانی ہے اور اس سے اگلے دن کیا پکانا ہے، کیا کھانا ہے، تو تاکہ اعتدال پہ چیزیں رہیں. لیکن اب جو یعنی 20 سے اوپر چلے جاتے ہیں بچے، لڑکیاں لڑکے، ان کے اندر اب یہ چیزیں بن چکی ہوتی ہیں. کیونکہ بچپن میں مختلف چیزوں کا، جیسے ہاں جی یہ لیز ہے یا مختلف قسم کے جو یہ چپس ہیں یا کینفیکیشنری ہے، جیسے گولیاں، ٹافیاں، چاکلیٹ. اب ایک بچہ کہتا ہے، اور بلکہ جوان بچے بچیاں کہتے ہیں کہ چاکلیٹ میری فیوریٹ ہے. اب جیو ٹی وی پہ آج سے چند سال پہلے ایک شو ہوتا تھا، مارننگ شو، اس کے جیو شان سے. وہ اداکار شان اس کو جو ہے وہ ہوسٹ کرتا تھا. تو اس میں ایک ڈاکٹر جو فوڈ کی ماہر تھی، اور نام تھا اس کا کوئی، یعنی مشہور تھی وہ اپنے فیلڈ میں. تو وہ اس دن جو گیسٹ تھی اس کی، تو میں دیکھ رہا تھا پروگرام. تو اس میں وہ بتا رہی تھی کہ چاکلیٹ میں 260 اقسام کے ایسڈ ہوتے ہیں. ایسڈ تو ایک ورڈ ہے، تیزاب جسے کہتے ہیں ہمارے اردو زبان میں. تو کہتے ہیں ایسیڈیٹی ہوگی، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں تیزابیت ہوگی، اردو پنجابی میں. تو اب ایسڈ ایک نہیں ہے، اس نے بتایا کہ 260 قسم کے ایسڈ سے چاکلیٹ میں پائے جاتے ہیں. اور یہ پروگرام میں نے کئی دفعہ دیکھا جیو پہ.
یعنی اس پروگرام کو اللہ جانے اس وجہ سے نہیں، کوئی اور وجہ ہوگی جس کی وجہ سے اس کو بار بار ریپیٹ میں وہ دکھاتے رہے. لیکن شان نے تو کافی عرصہ وہ پروگرام کیا جیو شان سے. اب اسی طرح یہ تو ایک چاکلیٹ ہے جو ہمارے عام جو ہے وہ اسٹوروں پہ، دکانوں پہ، ہر جگہ میڈیکل اسٹوروں پہ بھی ملتی ہے، اور اس کے چاہنے والے بھی بہت زیادہ ہیں. آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، لیکن چند افراد تو جانتے ہوں گے کہ چاکلیٹ اور کافی جس خطے میں، جس علاقے میں چاکلیٹ پیدا ہوتی ہے وہیں پہ کافی پیدا ہوتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کافی جو ہے وہ کہیں اور پیدا ہوتی ہے، چاکلیٹ کہیں اور پیدا ہوتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ کاجو، یہ بھی اسی خطے کی فصل ہے، یہ درخت ہے. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، 2 3 دفعہ افریقہ گیا میں، تو وہاں پہ تو کاجو یعنی ہمارے چنوں سے بھی سستا ہے. چاکلیٹ اگر آپ دیکھ لیں تو شاید آپ توبہ کر لیں کہ زندگی میں کبھی نہیں. جیسے ہمارے ایک جامن فروٹ ہے، جام جمو جسے کہتے ہیں، فالسا جامنو جسے کہتے ہیں. جامنو کو کھانے کے بعد جو گٹلی نکلتی ہے، یہ ایک گٹلی ہوتی ہے چاکلیٹ کی، اور اسی رنگ کی اور ایسے ہی ہوتی ہے. یہ ایک توری کی طرح درخت پہ پھل لگتا ہے. اس کو توڑیں، اس کو چھری سے کاٹیں، تو اس کے اندر جیسے فوم ہوتا ہے اس طرح کا گدا ہوتا ہے، اس میں یہ بیج ہوتے ہیں. تو وہ گدا بھی ہم نے کھایا، بڑا ٹیسٹی تھا. ایسے وہ کول ہے کسی بھائی کے کہ وہ آئس کریم کا ذائقہ تھا. اور اس میں سے یہ بیج نکال کے پھر روڈوں کی سائڈوں پہ، افریقہ میں روڈوں کی سائڈوں پہ نیچے وہ ترپال وغیرہ یعنی بچھا کے اس کے اوپر یہ خشک کرتے ہیں. عام روڈوں کے اوپر یہ وہ عام سی گٹلی ہوتی ہے یہ. اب یہ یورپ والے جو ہے، جیسے انگلینڈ ہے، ہالینڈ ہے، مختلف ملک ہیں، یہ ان سے کوڑیوں کے بھاؤ لے کے جاتے ہیں. تو وہاں پہ جنگلی یہ پھل ہے، کوئی لگانا بھی نہیں پڑتا، خود بخود ہی خود رو پیدا ہوتے ہیں یہ. اور پھر اس کا پروسیس کر کے یعنی اس کو روسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد گرینڈ کرتے ہیں، تو وہ اس کے اندر پھر مختلف اقسام کی وہ فلیور ڈال کے، کیمیکل ڈال کے مختلف. ورنہ پیور کافی تو آپ پئیں تو آپ کو کوئی اس کا کڑواہٹ کے بغیر علاوہ کوئی ٹیسٹ نہیں آئے گا. اور جو کاجو ہے، اس کا بھی درخت امرود کی درخت کی طرح ہوتا ہے، اور امرود ہی کی طرح کا یہ پھل ہوتا ہے، اس کے نیچے یہ کاجو لگا ہوتا ہے. اب کاجو کیا چیز ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کتنا ایسڈ اس کے اندر ہوتا ہے. کہتے ہیں کسی کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیا اور چہرہ جل گیا. آپ یوٹیوب پہ دیکھیں افریقہ کی کوئی بھی یعنی چاہے کسی ملک کی وہ ویڈیو دیکھیں، تو وہ افریقنوں کے چہرے پہ لائنیں ہوتی ہیں مختلف، کسی کے یہاں پہ، کسی کے دونوں طرف، کسی کے ایک طرف، کسی کی 4، کسی کی 3. تو وہ ان لوگوں نے بتایا کہ یہ کاجو کے پانی سے جو ہے نا، یہ یہاں پہ وہ لائنیں لگاتے ہیں، تو وہاں سے وہ سکین جو ہے وہ بالکل گل جاتی ہے، اور وہ لائنیں بن جاتی ہیں جو مرتے دم تک جو اس کو آپ مٹا نہیں سکتے. یعنی وہ گوشت کو باقاعدہ جو ہے وہ وہاں پہ کریزیں پڑ جاتی ہیں، اور باقاعدہ گہرائی میں پڑتی ہیں. یہ کاجو کے پانی سے لگاتے ہیں. تو اب سوچے کہ وہ کتنا شدید قسم کا ایسڈ ہے کاجو کے اندر. اور ہماری طب کے مطابق یہ یعنی ایسڈ ہے، اس کے تو تیزاب ہے، اور ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اس کے بعد اگر اسی ڈرائی فروٹ میں لے لیں تو مونگ پھلی جو ہے، اخروٹ اور مونگ پھلی، یہ بھی آپ اکثر دیکھتے ہوں گے، کھاتے ہوں گے. جب اخروٹ کھا رہے ہوتے ہیں تو زبان پہ پچ لگ جاتے ہیں، یعنی پتہ چلتا ہے کوئی زبان پہ جو ہے نا وہ یعنی کرش آئے ہیں. یہ اکثر کاجو اخروٹ کھاتے ہوئے ہوتے ہیں. اب اس میں بھی شدید ایسڈ ہے، تیزاب ہے.
لیکن جس طرح کوئی بھی میڈیسن ہم لیتے ہیں تو اس کی ایک لو پوٹینسی کی ہوتی ہے کئی میڈیسن، اسی کی وہ کچھ میڈیم ہوتی ہیں، پھر ہائی پوٹینسی کی میڈیسن ہوتی ہے. اس طرح غذاؤں کے اندر بھی یعنی مختلف ایسی فروٹس، ویجیٹیبل اور بینز ہیں جو ایک ہی مزاج کے ہوتے ہیں، لیکن کسی میں لو پوٹینسی ہوتی ہے، کسی میں میڈیم ہوتی ہے، کسی میں ہائی ہوتی ہے، مختلف یعنی اس کی جو طاقت ہے وہ مختلف سبزیوں میں مختلف ہوتی ہے. اور اب سب سے زیادہ جو کوئی بھی چیز جیسے بلغم ہے، ہاں جی، یہ اضطراب ہے، اس سے نمکیات ہیں، یہ جب علاج کے طور پہ استعمال کرنا اور کسی کے اندر مثال ہے کہ تیزاب کی کمی ہے، ایسڈ کی کمی ہے، وہ بھی بیمار ہوگا. اور یہ ہماری حیات ہے، ایسڈ اگر اپ ہو جائے گا تو پھر شدید قسم کے امراض، یعنی کینسر ہوتا ہی، یہ لیور کینسر، ہیپیٹائٹس جتنی بھی ہیں، یہ جو بواسیر ہے، یہ پمپلز جو چہرے پہ نکلتے ہیں، سیاہیاں پڑتی ہیں، یہ سب ایسڈ کا کمال ہے. اور بھی بہت سے امراض ہیں. تو کینسر تک جو ہے وہ کینسر ہوتا ہی زیادہ تیزابیت کی وجہ سے. تو ہر چیز جو ہے وہ ہماری غذاؤں میں موجود ہے. کیلشیم کی کمی ہے تو وہ انڈے کی سفیدی کھاؤ، دہی کھاؤ. ہاں جی، دہی میں بہت زیادہ کیلشیم ہوتا ہے، انڈے کی سفیدی میں بہت ہوتا ہے. اس طرح لیمو، اورنج، جتنی کھٹی چیزیں ہیں جن میں ترشی پائی جاتی ہے، ان میں ایسڈ ہوتا ہے. اب بیف جو ہے اور فش اور دہی، میں لوگوں کو اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ایک پاؤ یا 1 کلو دہی کھا لو اور ایک یعنی جو جس کو ہم اردو میں بوٹی کہتے ہیں، گوشت کی، یعنی ایک گائے کے گوشت کی بوٹی کھا لیں آپ، پیس جسے کہہ لیں آپ، تو 1 کلو دہی کے برابر وہ ایسڈ پیدا کرے گا جسم میں. اور 1 کلو اگر آپ بیف کھائیں، کوئی کھا نہیں سکتا، جیسے بھی آپ کھا لیں، اور ایک پیس چھوٹا سا فش کا لے لیں، تو اتنا ہی ایسڈ ہمارے جسم میں اس سے زیادہ ہی ہوگا. اور 1 کلو فش اگر آدمی، میں نے خود کھائی 1 کلو کے حساب سے، اگر 1 کلو فش کھائیں اور ایک جو ہے وہ پرون جسے جھینگا کہتے ہیں، مچھلی نہیں ہوتی، یہ جھینگا مچھی کہتے ہیں لوگ، جھینگا ایک باقاعدہ کیڑا ہوتا ہے. اور میں نے تو یعنی ہر دفعہ جب لاتا تھا 10 کلو، کویت میں رہا ہوں 4 سال، تو سمندر پہ بیچ پہ جا کے وہ مچھیرے جو ہے وہاں پہ ایک مارکیٹ بنی ہوئی تھی، وہیں کشتیاں ان کے جال پڑے ہوتے تھے، تو وہاں سے 10 کلو کے حساب سے لاتا تھا. اور میں کھاتا تھا کلو کے حساب سے. 21-22 سال ایج تھی میری، اور اسپورٹس مین تھا، فزیکل بڑا فٹ تھا اللہ نے، لیکن اس وقت جسم کی ضرورت تھی کیونکہ میں فزیکل ایکٹیویٹی تھی میری. تو لیکن اس کے نقصانات ہوئے پھر بعد میں، جب یعنی ایج اوور ایج ہوتا ہے آدمی، پھر اس کی ایکٹیویٹی بھی کمی آتی ہے، تو اس کے نقصان میں نے پھر اٹھائے. لیکن اس وقت میں جو بہت زیادہ فائدہ دے رہی تھی. اب اگر کسی بچی کے چہرے پہ پمپل ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں بیٹے یہ ترش چیزیں جو ہے چھوڑ دو، یا یعنی دہی اگر کھاتی ہیں دہی چھوڑ دو، لسی پیتی ہیں اس کی، یعنی کوئی بھی دہی کا جہاں پہ استعمال ہے، ٹماٹروں کا استعمال ہے، ایک ہی مذاق کی چیزیں ہیں یہ. یا بیف اگر آپ کے گھر میں پکتا ہے تو اس کو چھوڑ دو. تو اس کے بعد اس کا علاج تو کرنا پڑے گا تو یہ ختم ہو جائے گی. چہرہ صاف، ہزاروں بچیوں کا میں نے علاج کیا ہے، پمپل وغیرہ اور سیاہیوں کا، بالکل چہرہ واش ہو جاتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ پرہیز آدمی مستقل نہیں کر سکتا. تو کبھی پھر ایک ہوتا ہے، وقت آتا ہے کہ وہ جسم میں اس کی وہ اعتدال پہ کم سے کم آ جاتی ہے چیز، پھر وہ کافی عرصے اگر وہ
شیڈول کے ساتھ وہ کھائے، ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں، 15 دن میں، اس طرح بنا لے کہ میں نے اب اس کو کھا سکتا ہوں، میں مجھے کچھ نہیں کہتا یہ، تو پھر تو کوئی بات نہیں، وہ یوز جسم کی ضرورت بھی ہے، لیکن جب وہ پہلے ہی وہ ایکسٹرا ہو جسم کے اندر، اس کو تو بلکہ ریلیز کرنا پڑے گا جسم سے۔ تو جو یہ پمپل بنتے ہیں یہ گرمی سے نہیں بنتے، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ گرم چیزیں کھانے سے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم جو تیزابیت والی چیزیں ہیں، خشک اس کو کہتے ہیں، خشک، وہ اس کو جو ہے وہ گرم سمجھتے ہیں۔ تو گرم جو ہے وہ چیزیں، بلکہ اگر آپ گرم اشیاء استعمال کریں، لیکن وہ اس کا ایک علم ہے کہ، یا اس کے متعلق خواص المفردات کتاب ہے جس کے اندر دنیا جہاں کی جو بھی اللہ نے پیدا کی ہیں چیزیں، ان کے وہ مزاج اور وہ کیا کیا امراض پیدا کرتی ہے، ہر سونا بھی جو ہے نا، مثال ایک سب سے قیمتی چیز ہے کہ یہ سونے، جیسے کوئی آپ کسی سے سودا خریدتے ہیں تو وہ مہنگا ریٹ بتاتا ہے تو کہتے ہیں یہ سونا ہے، سونے کی بنی ہوئی ہے، تو ایک سونا بھی اگر کہیں تو اس کے بھی سائڈ افیکٹ ہے۔ تو یعنی اگر ایسی بھی کوئی چیز ہے بہت اعلیٰ جس کے بغیر حیات، اب میں اکثر لوگوں کو اگزامپل دیتا ہوں کہ آدمی کھانا کھانے کے بغیر 10-15 دن تو زندہ رہ سکتا ہے، وہ ہر بندے کی مختلف کنڈیشن ہے۔ پانی کے بغیر ایک ہفتہ زیادہ سے زیادہ آپ زندہ رہ سکتے ہیں، جو اللہ نے مفت میں دیا ہوا ہے، لیکن اس سے بھی جو ہے کہ ہوا، آکسیجن، اب یہ جو ہینگ کرتے ہیں کسی مجرم کو، تو اس کی وہ سانس ہی، اس کی یہاں پہ سانس کی نالی ہے، اس میں وہ ہینگ جب کرتے ہیں اس کو، زیادہ سے زیادہ 5-6-7 منٹ کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ تو سانس، ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا آدمی، یعنی پانی کے بغیر بھی کوئی ہفتہ ہو سکتا ہے، کچھ لوگ 3 دن کے بعد بھی ایکسپائر ہو سکتا ہے کوئی، اس کی ویل پاور ہے، اور کئی ماشاءاللہ بڑے جاندار ہوتے ہیں۔ عجیب واقعہ افریقہ کے اندر میرے ساتھ ہوا، ہم وہاں پہ یہ برائلر نہیں یوز کرتے تھے، نہ ان کا ذبح کھاتے تھے، مسلمان بہت زیادہ تھے وہاں پہ، تو ہم گھروں سے مرغیاں خرید کے، دیسی مرغیاں جو گھروں میں پالی ہوتی ہیں، وہاں پہ افریقہ میں کھلی پتہ کیا کیا کھاتی ہے، جڑی بوٹیاں، تو ایک علاقے میں ہم گئے تو وہاں پہ جو مقامی تھا اس کو کہا کہ ہمیں وہ مرغیاں چاہیے ہوس والی، تو گھر والی ہیں، وہ وہاں پہ امام مسجد تھا، اس نے مرغے رکھے ہوئے تھے، دو جوڑا تھا، 2 مرغے تھے ایک جیسے، خیر تھوڑے سے مہنگے دیے اس نے، ہم کھاتے وہ تھے گوشت صرف دیسی مرغی کا، وہ لا کے بڑے وہ پالتو تھے اس کے، تو وہ ہم نے کہا ایک آج ذبح کرتے ہیں، ایک کل کریں گے۔ ہم جب اس کو، میں نے وہ افریقن میرے ساتھ تھا مقامی جو، تو میں نے اس کو جب ذبح کیا، چھری پھیری اس کے، تو وہ ایک دم خون کی دھاریں نکلی، تو میں نے اس کو کہا تھا اس کو مضبوطی سے پکڑنا، بڑا جاندار ہے یہ، تو وہ خون نکل رہا ہے، اور وہ مرغا ہلا بھی نہیں، یعنی ذرا سی بھی اس نے جنبش جسے کہتے ہیں نا وہ نہیں کی، وہ ایسے ہی میں نے گردن اس کا سر پکڑا ہوا ہے، اس نے ٹانگیں پکڑی ہوئی ہیں، وہ ذرا بھی حرکت نہیں کر رہا، تو میں نے اس کو کہا کہ اس کو چھوڑ دو، وہ جیسے ہی اس کو چھوڑا وہ اٹھ کے بھاگ گیا، اور گردن اس کی لٹکی ہوئی ہے اس طرح، ہم تو، اور اس نے تو مصیبت ڈال دی، اب کبھی ادھر گھٹ کے، کبھی اس کو نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، وہ اپنی وہ تکلیف تھی، ہم نے بڑی مشکل، سارے کپڑے خون سے بھر گئے اس کی وجہ سے، کہ وہ یعنی کم سے کم 2 منٹ ہم نے پکڑ کے رکھا اس کو، لیکن اس نے کوئی جنبش حرکت کوئی بھی نہیں کی۔ تو یہ اسی طرح انسانوں کے اندر بھی ایسے ہیں کہ جلدی ان کی جان نہیں نکلتی، یعنی طاقت ایک تو ہوتی ہے کہ اللہ معاف کرے بدعمالیوں کی وجہ سے، ایک ہوتی ہے کہ اللہ نے طاقت ہی اس کو اتنی دی ہوتی ہے کہ وہ
چھوٹی موٹی یا بڑی سی بڑی تکلیف کو بھی برداشت کر لیتا ہے. تو ذیل میں بہت سی باتیں آپ کو سناتا ہوں. اب یہ ہمارے جو چینلز ہیں وہ ایک اینیملز کا ہے، یا بڑا مشہور چینل ہے نیشنل، وہ اس طرح کا نام ہے. تو اور بھی ہمارے کئی جو اس لائن کے لوگ ہیں وہ بتاتے کہ اگر ہزاروں اقسام کے سانپ ہیں، جن میں 2 یا 3 ایسے سانپ ہیں جن کا زہر جو ہے وہ زہریلے ہوتے ہیں، جس سے موت واقع ہوتی ہے. باقی جو زہر سانپ کاٹتا ہے اس سے مرتا نہیں آتا. لیکن نفسیاتی طور پہ جب وہ سانپ کاٹتا ہے اس کو، وہ نفسیاتی طور پہ اتنی دہشت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، ورنہ وہ زہر سے ایکسپائر نہیں ہوتا. یہ آپ چینلوں پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں اس بات کو. یہ کوبرا ایک سانپ ہے، بڑا مشہور ہے ہمارے ملک میں، بہت یہ پایا جاتا ہے انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ہمارے ملک میں بہت ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے بہت یہ کوبرا سانپ ہے. تو کوبرا ہے ایک شیشناگ کہتے ہیں اس کو. یہ زہریلے سانپ ہے جن سے باقاعدہ موت واقع ہوتی ہے، بلکہ دور سے وہ اپنے منہ سے شاور کرتا ہے کوئی لیکوڈ، اس سے بھی آدمی مر جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد تھا اصل میں تھے پمپلز. تو یہ جسم میں تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے. میرے پاس اکثر جب مریض آتے ہیں تو بچیاں آتی ہیں یا عورتیں جو آتی ہیں، تو جن کے وہ آتی تو کسی اور مقصد کے لیے، مثلا لازمی وہ پمپل کے لیے آئی ہوں. تو میں چہرے پہ جب ان کے دانے دیکھتا ہوں، یہ پمپلز دیکھتا ہوں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ آٹا گوندتی ہیں؟ کہتی گوندتی ہیں. میں نے کہا جب آپ آٹا گوند کے رکھتی ہیں تو وہ خمیرہ ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی. یہ کیسے کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ میں نے کہا آپ کے اندر تیزابیت ہے، جسم میں بہت زیادہ ایسڈ ہے، وہ گونتے گونتے جو ہے نا وہ آٹا خمیرہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو پمپل ہے آپ کے چہرے کے اوپر، یہ اس یہاں سے مجھے پتہ چلا. اور یہ کافی مریضوں کے ساتھ ایسا میں نے سوال کرتا ہوں میں، جن کے چہرے پہ پمپلز ہوتے ہیں. یہ الرجی کی جتنی اقسام ہیں، اب وہ میڈیکل میں ہر الرجی کی پہلے ٹیسٹ ہے اس کا، پھر ہاں جی اس کے متعلقہ ویکسین یا وہ بناتے ہیں دوائیاں یا بنی ہوئی ہیں کچھ، لیکن ہر الرجک ایسڈ کی وجہ سے ہوتی ہے. ہم تو جیسا مرضی مریض ہے، اللہ کے حکم سے اللہ نے شفا دی ہے، اپنے ایک ہی طریقے سے اسی اصول سے وہ علاج کرتے ہیں. اصول علاج جو ہمارا ہے ایسڈ کے متعلق، نبض سے دیکھتے ہیں، اور نبض کے بعد اس کے بعد ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے. تو الرجی کسی قسم کی ہو جسم میں، وہ ایسیڈیٹی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس لیے اب میں آپ کو اس کے جو جس وجہ سے یہ نکلتی ہیں سیاہیاں بنتی ہیں، اور اگر عورت اور مرد کی جو چہرے پہ آنکھوں پہ ہلکے پڑتے ہیں، اس کی 2 وجہ ہیں. اگر تو مرد کے آنکھوں کے نیچے ہلکے ہیں، وہ ایک تو ہوتا ہے کہ رات کو بس یہ بہت زیادہ موبائل پہ لگا ہوا ہے، یا ٹی وی چینل یا کمپیوٹر پہ کام کرنے سے بھی نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہلکے، وہ وقتی ہوتے ہیں. جیسے وہ نیند پوری کرنی شروع کرے گا وہ ہلکے خود صحیح ہو جائیں گے. لیکن سب کا جو ہے، مردوں کے جو ہلکے پڑتے ہیں وہ کڈنیوں کے یعنی خراب ہونے سے ہوتے ہیں، یعنی وہ کڈنی کا مریض ہوگا. عورتوں کے جو بچیوں کے، لڑکیوں کے، عورتوں کے جو ہلکے پڑتے ہیں، وہ ان کے جو منتھلی پیریڈ ہے وہ بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سیاہیاں پڑتی ہیں، یہ چہرے پہ جو یہ سیاہیاں آتی ہیں. تو اس کا علاج کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ ہلکے ختم ہو جائیں گے. علاج ایک ہی ہے، چاہے وہ کڈنی کا ہے، چاہے وہ منتھلی پیریڈ جو ہے ڈسٹرب ہے یا بند ہے. تو علاج جو وہ غذائی طور پہ میں بتاؤں گا آپ کو، دوائیاں تو وہ نہیں آپ لوگ بنا سکتے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہر بادی جیسے آلو، گوبھی، مٹر، بینگن اور یہ کچنار وغیرہ، یہ جو گوبھی ہے، تو اس طرح کی سبزیاں جو ہے یہ
بند کریں. اس کدو سنت ہے. اور آپ اکثر سنتے ہوں گے جو شدید قسم کے بیمار ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹر کدو ہی لکھتے ہیں، لیکن خالی وہ بھی پھیکا، ایسا نہیں ہے. کدو، ٹنڈے، چپنیاں، ماڑو. ماڑو بڑی مشہور لمبی سی سبزی ہے. یہ ساری ایک قسم کی ہوتی ہیں. تو یہ سبزیاں جو ہے علاج کے طور پہ بھی ہیں. ان میں زیرہ، ادرک، کالی مرچ اور دیسی گھی، یہ جو جتنے ہمارے کوکنگ آئل ہیں یا ڈالڈا گھی یا کوکنگ آئل سے ہی وہ گھی بنتے ہیں، یہ جو بناسپتی جسے کہتے ہیں، تو ایک پروسیس کے بعد اس کو گھی بنا لیتے ہیں. یہ سب بینز سے حاصل کیے جاتے ہیں. اب رفان ایک کمپنی جن کا نرجائل، رفان اور نرجائل بھی مشہور ہے. رفان کورن آئل سب بڑا مشہور ہے، بڑا مہنگا تیل ہے یہ. اب مکئی انتہائی خشک ہوتی ہے. مونگ پھلی کا تیل ہم نے افریقہ میں یوز کیا، یہاں پہ تو نہیں ہمارے دستیاب، مکس کرتے ہوں گے. بنولا آئل، یہ ہماری اکثر گھی انڈسٹریاں جو ہے یہ بنولا آئل وہ یوز کرتی ہیں. پھر پام آئل ملیشین، یہ بھی ایک بی، یعنی ایک بیج ہے جس سے نکالا جاتا ہے. سن فلاور کے بیج جو ہے، سن فلاور آئل آپ کھاتے ہوں گے، تو وہ بیجوں سے نکالا ہے، اس کے بیجوں سے نکلتا ہیں. اور یہ سارے جتنے یہ میں ابھی تک مجھے نہیں پتا کوئی ایسا یعنی بیج ہو جس سیڈ جسے کہتے ہیں کو وہ اس کے اندر کوئی دیسی گھی، وہاں ایک اللہ نے پیدا کیا وہ سرسوں کا تیل ہے، وہ ملتا ہی نہیں آپ کو. میں یہ گنجے بالوں کے لیے تیل بناتا ہوں، منی بیک گارنٹی کے، کہ گنجے بالوں پہ جو ہے وہ بال نکلاتے ہیں. لوگ تو پتہ نہیں کتنے کتنے پیسہ لگوا کے مصنوعی بال لگواتے ہیں اور اس کی وجہ سے اسکن پہ الرجی ہو